وزیر خزانہ نے ٹیکس کے نفاذ پر اعتراض مسترد کر دیا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو ناقابل برداشت قرار دے دیا گیا ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ 38,000 ریٹیلرز ٹیکس نیٹ میں آ گئے۔ نان فائلر کی ٹرم ختم کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اضافے پر اعتراض مسترد کر دیا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں سینیٹر محمد اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ سیلری سلیب پر ٹیکس دیکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے، انفرادی طور پر ایسا نہیں۔ واضح کر دیا کہ 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو قبول نہیں، اسے 13% پر لے جانا ہے۔ 13% کے قریب اگلے 3 سال میں ہم اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ریشو کو لے جا سکیں۔ کوئی ایک ایسا ملک مجھے ضرور بتا دیجیے گا جو 9.5% کی ٹیکس ٹو جی ڈی کے بیسس پہ سسٹینیبل ہے وداؤٹ ایکسٹرنل ہیلپ۔ وزیر خزانہ نے دو ٹوک پیغام دیا کہ ملک سے نان فائلر کی اختراع کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ نان فائلر کی اصطلاح شاید ہی کسی ملک میں ہو۔ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز۔ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی ٹیکس نیٹ میں شمولیت ناگزیر قرار دے دی۔ واضح کر دیا کہ جولائی سے ان پر ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا۔ شکوہ کیا کہ اپریل میں رضاکارانہ رجسٹریشن کی درخواست پر صرف 75 افراد شامل ہوئے۔ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں، اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے، لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے، 75 لوگ، تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسس ہو۔ رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی، اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا، یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہ پیٹرولیم لیوی میں یکدم نہیں بلکہ عالمی منڈی کی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے بتدریج اضافہ ہوگا۔ انکشاف کیا کہ ملک میں 90 کھرب روپے زیر گردش ہیں۔ عزم ظاہر کیا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی۔